السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہوپ یو ول بی فائن. گریڈ 7. ناؤ وی اسٹارٹ آور چیپٹر نمبر 4 خطبہ حجۃ الوداع. مختصر جواب دیں. سوال نمبر 1، خطبہ حجۃ الوداع سے کیا مراد ہے؟ حجۃ الوداع سے کیا مراد ہے؟ 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حج ادا کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا، اس لیے اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، جس کا مطلب الوداعی حج. دوسرا سوال، خطبہ حجۃ الوداع کے 3 اہم نکات لکھیں. اے لوگوں، میری بات اچھی طرح سن لو، کیونکہ شاید میں اس سال کے بعد تم سے اس جگہ پر نہ مل سکوں. عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے. اپنے غلاموں کے حق میں انصاف کرو، جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ. سوال نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں عورتوں کے لیے کیا فرمایا؟ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تمہارا عورتوں پر حق ہے اور عورتوں کا تم پر حق ہے. سوال نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں سود کے بارے میں کیا فرمایا؟ آج ہر قسم کا سود ختم کیا جاتا ہے، تم صرف اصل زر کے حقدار ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی مساوات کے بارے میں کیا فرمایا؟ کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے. نیکسٹ سرگرمی تفصیلی جواب دیں. سوال نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر حج پر نوٹ لکھیں. 26 ذی الحجہ ہجری کو 10 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالوں میں کنگھی کی، تیل لگایا، تہبند پہنا، چادر اوڑھی، قربانی کے جانوروں کو قلادہ پہنایا اور ظہر کے بعد مدینے سے روانہ ہوئے. عصر سے پہلے ذوالحج پہنچ گئے اور رات وہیں بسر کی. نماز فجر اسی مقام پر ادا کی. ظہر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام کے لیے غسل کیا. نماز کی ادائیگی کے بعد حج اور عمرے کے لیے ایک ساتھ احرام باندھا، اونٹنی پر سوار ہوئے اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے مکہ کی جانب روانہ ہوئے. نیکسٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو انسانی حقوق بیان کیے انہیں تحریر کریں. اے لوگوں، میری بات اچھی طرح سن لو، کیونکہ شاید میں اس سال کے بعد تم سے اس جگہ پر نہ مل سکوں. اے اللہ کے بندوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں، اس کے عطائیت پر مضبوطی سے جمے رہو. لوگوں، تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزت اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ شہر قابل احترام ہے. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم تو مٹی سے پیدا ہوئے تھے. نیکسٹ سوال نمبر 3، خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت بیان کریں. خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت آج بھی تسلیم شدہ ہے. آفاقی حیثیت کا حامل یہ عالمگیر خطبہ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہے. اس تاریخی خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کے لیے جو منشور پیش کیا، اس کا ہر لفظ انسانوں کے درمیان نفرت ختم کرنے اور انہیں قوت و محبت کی لڑی میں پرونے والا ہے. اس خطبے میں انسانوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت اور اسلام کے عالمگیر پیغام کو واضح کیا گیا ہے. اس کا مرکزی نقطہ انسان کی عزت، مقام اور مرتبے کی حفاظت ہے. اس میں ظلم کے نظام کو مسترد کیا گیا ہے. اس خطبے کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اسے بنیادی حقوق کا پہلا منشور قرار دیا جاتا ہے. نیکسٹ اوکے اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ.